اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ دنیا کو خوبصورت بنانا ہے تو آخرت خوبصورت بنے گی۔ یہ تو بات ہو گئی کہ لڑکی کی اجازت کے بغیر اور ہمارے معاشروں میں جو اس کو اپنی خواہش کی بھینٹ چڑھا دیا جاتا ہے۔ دنیا کا سب سے بہترین گزارے کا سامان کیا ہے؟ بڑا بینک بیلنس، مرسیڈیز، ایک اچھا گھر لندن کے کسی پوش علاقے میں نہیں۔ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں المرأۃ الصالحہ، خوبصورت بیوی۔ جنت کے گھرانے میں ایک مرتبہ پھر خوش آمدید۔ امید ہے کہ ہمارے جو بہن اور جو بھائی اس پروگرام کو سن رہے ہیں، خاص طور پہ جو آج کل اپنے بچے بچیوں کے لیے رشتہ ڈھونڈ رہے ہیں، یا ہمارے وہ بہن بھائی بھی جو اپنے لیے رشتہ ڈھونڈ رہے ہیں، یا وہ آگے ان کو یہ فکر ہو رہی ہے کہ اب ہم رشتہ کیسے کریں، شادی کیسے کریں، یا جن لڑکیوں کا یہ خیال ہے کہ ابھی تو بہت ٹائم ہے، جب ہم بہت بڑے ہو جائیں گے پھر ہم شادی کریں گے۔ جیسے آج کل ایک فیشن ہے کہ نہیں اتنا جلدی شادی نہیں کرنی، ان کو ایک خیال ہو جائے اللہ کے نبی کی حدیث کے جتنا جلدی شادی کرو گے تو اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں اتنی برکتیں ڈالے گا۔ اور بلکہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ ان یکونوا فقراء یغنیہم اللہ من فضلہ، اگر مالی لحاظ سے تنگ ہیں، غریب ہیں، پیسے نہیں ہیں، تو شادی کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس کا فائنینشلی بھی اللہ تعالیٰ اس کو اسٹرانگ کر دیں گے، اللہ سپورٹ کریں گے فائنینشلی۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ فرماتے ہیں مجھے حیرت ہوتی ہے اس آدمی پر جو شادی کر کے اپنی مالی حیثیت کو اسٹرانگ نہیں کرتا، کیونکہ جب اللہ جس کو فائنینشلی سپورٹ کریں گے تو اس کو اور کس چیز کی ضرورت ہے۔ تو چلیں ایک حدیث سے ابتدا کرتے ہیں، بڑی پیاری روایت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدنیا کلھا متاع، دنیا ساری کی ساری جو ہے نا یہ چند دن کا سامان ہے، چند دن کا کھلونا ہے، بس ہمیشہ کی چیز ہے نہیں۔ متاع عربی میں اس ایک بڑے لغت کے امام گزرے تو وہ کہتے ہیں قرآن میں اللہ تعالیٰ بار بار کہتے ہیں کہ متاع، دنیا متاع ہے، متاع ہے۔ یہ متاع کیا چیز ہوتی ہے؟ تو وہ عرب کے بدو علاقوں میں پھر جانا شروع ہوئے جہاں پر لینگویج پیور ہوتی تھی، اور بہت دن بعد ان کو ایک عورت کی آواز آئی اور وہ اپنی بیٹی کو کہہ رہی تھی کہ ذرا متاع لانا، تو وہ ان کے کان چونکے کہ میں دیکھوں مجھے قرآن کے اس لفظ کا صحیح معنی پتہ لگ رہا ہے۔ اتنی لوگ کوشش کرتے تھے قرآن کے الفاظ کو سمجھنے کے لیے، اللہ کے مقصد کو۔ تو وہ گئے اور جا کر انہوں نے ان سے پوچھا کہ یہ آپ متاع کس چیز کو کہہ رہی تھیں؟ انہوں نے کہا جس کپڑے سے ہم برتن کو صاف کرتے ہیں اور اس کے بعد اس کپڑے کو پھینک دیتے ہیں، اس کو ہم متاع کہتے ہیں اپنی پرانی اصل عربی میں۔ تو ان کو سمجھ میں آ گیا کہ اللہ تعالیٰ جب دنیا کو متاع کہہ رہے ہیں، اللہ کہہ رہے ہیں کہ بس یہ گزرے کا چند دن کا گزران ہے، اور یہ ایسا ہی کپڑا ہے جس سے کچھ دن صاف کر کے برتنوں کو بس پھینک دینا ہے، اس کو ہمیشہ کی چیز ہے نہیں، دل لگانے کی چیز ہے نہیں۔ لیکن اس کے باوجود ہمیں اپنی دنیا خوبصورت بنانے کا حکم اللہ نے دیا ہے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ۔ ہم جو جنت کے گھرانے کی بات کر رہے ہیں تو ہم کیوں کر رہے ہیں؟ یہ بات بھی کر سکتے تھے بس دنیا جیسے گزر سکتی ہے گزار لیں، اصل تو جنت میں ملے گا، نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ دنیا کو خوبصورت بنانا ہے تو آخرت خوبصورت بنے گی۔ میں ایک مرتبہ بہت پہلے دمشق میں پڑھا ہوں، تو وہاں کے جو مفتی اعظم تھے، مفتی کفتارو، شام کے سیریا کے مفتی اعظم 2000 میں، تو وہ ایک مرتبہ ان کا واقعہ سنا رہے تھے کہ وہ ازہر کے سارے جو جامعہ ازہر کے بڑے علماء ہیں ان کی سب کی کانفرنس ہوئی ملیشیا میں۔ اس کانفرنس میں سارے دنیا کے بڑے ظاہر ازہر کے گریجویٹس، بڑے علماء دنیا میں گئے۔ تو یہ جو مفتی کفتارو تھے جو سیریا کے مفتی اعظم تھے، انہوں نے جب اپنا بیان شروع کیا تو انہوں نے آیت اس طرح پڑھی ربنا آتنا فی الآخرۃ حسنہ، اے اللہ ہمیں ہماری آخرت اچھی کر دے۔ تو جتنے بڑے علماء بیٹھے تھے ان سب نے کہا کہ ٹیبل بجایا، یعنی ایک احترام سے کہ بھئی مطلب یہ تھا کہ شیخ آپ آیت غلط، انہوں نے پھر پڑھا ربنا آتنا فی الآخرۃ حسنہ۔ تو شیخ نے پھر کہا کہ پھر انہوں نے کیا بھئی کیا کر رہے ہیں؟
تو شیخ نے کہا اچھا میں غلط آیت پڑھا ہوں، تو صحیح آیت کیا؟ سب نے بولے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، کہ اللہ ہماری دنیا بھی اچھی کر دے، ہمیں اچھی خوبصورت دنیا دے اور خوبصورت آخرت دے۔ تو انہوں نے کہا فَأَيْنَ دُنْيَاكُمْ، تمہاری دنیا کیا ہے؟ یعنی مطلب یہ تھا، توجہ کرنا تھا کہ آپ جو امت کے لیڈرز اور علماء ہیں، آپ لوگوں کو صرف یہ بتاتے ہیں کہ آخرت کیسے اچھی کرنی ہے، جنت کیسے لینی ہے، آپ یہ نہیں بتاتے دنیا کو کیسے اچھا کرنا ہے۔ اگر دنیا اچھی ہوگی، خوبصورت بنے گی تو آخرت اچھی ہوگی۔ البتہ دنیا اچھی ہوگی اللہ کے حکم مان کر، اور اللہ کے حکم میں خوبصورت گھرانے بنانا بھی ہے، مسلمان کا مالدار ہونا بھی ہے، مسلمان کو اچھا بزنس بنانا بھی ہے، اچھے سوشل ریلیشنز بنانا بھی ہے، ایک اچھی لائف جینا بھی ہے، یہ سب کچھ اچھے گھرانوں میں ہے۔ تو دنیا متاعن، بات یہاں سے چلی تھی، دنیا کے حدیث میں ہے، بخاری مسلم کی حدیث ہے، اللہ کے نبی فرما رہے دنیا سارے کا سارا گزارے کا سامان ہے، لیکن میں تمہیں بتاؤں خیر متاعہا، دنیا کا سب سے بہترین گزارے کا سامان کیا ہے؟ بڑا بینک بیلنس، مرسیڈیز، ایک اچھا گھر لندن کے کسی پوش علاقے میں نہیں، اللہ کے نبی فرما رہے ہیں المرأۃ الصالحہ، خوبصورت بیوی، اچھی بیوی، نیک بیوی، صالحہ نیک بیوی۔ دیکھیں اللہ کے نبی، ہم نے پچھلی پروگرام میں بات کی تھی، نیک بیوی، دین والی بیوی، یہ دنیا کا سب سے خوبصورت سامان ہے۔ اور میرے جو سننے والوں کو نیک بیوی ملی ہے وہ یہ سمجھ رہے ہوں گے کہ نیک بیوی کا مطلب کیا ہے، اور اللہ نے قرآن حدیث میں اللہ کے نبی نے خود بیان فرمایا، اپنے ایک صحابی کو کہا کہ اللہ کے ذکر اور نماز کے بعد ایک مومن کو سب سے خوبصورت چیز جو دنیا میں مل سکتی ہے وہ ہے زوجۃ صالحہ، ایک نیک بیوی، اور بیوی کے لیے نیک شوہر، کہ اگر وہ اس کو دیکھے تو وہ اس کو خوش کرے، یعنی شی اسمائلز بیک اور ہی اسمائلز بیک، مسکراہٹ کا جواب مسکراہٹ میں دے، اور جب وہ غائب ہو تو وہ اس کے عزت کی حفاظت کرے، اور جب اس کو بلائے تو اس کے پاس آئے، اس کے ساتھ بیٹھے بات کرے۔ یہ ہے وہ جنت کا گھرانہ جس کی ہم بات کر رہے ہیں۔ تو چلیں اب شروع کرتے ہیں۔ ہم نے بات یہاں پر چھوڑی تھی کہ لڑکا کیسا ہو، لڑکی کیسی ہو، کچھ اور باتیں اس میں بڑی ضروری رہ گئیں، اس کو پورا کرتے ہیں۔ ایک بات تو یہ ہے کہ جو ایک اب معاشرے کے جو ہماری کچھ ڈیویشن آ گئی دین سے، ان کی بھی بات کریں، اور بعض ڈیویشنز معذرت کے ساتھ ایسی آ گئی جن کو ہم دین سمجھ رہے ہیں۔ وہ یہ ہے کہ لڑکی سے اجازت نہیں لی جاتی، ماں باپ زبردستی کرتے ہیں اور اس کو سمجھتے ہیں کہ یہ دین ہے۔ دیکھیں ماں باپ کی اجازت اور ماں باپ کی سرپرستی میں رشتہ ہونا یہ ضروری ایک اور طرف ہے، لیکن لڑکی کی اجازت لینا یہ بھی اسی طرح ضروری ہے۔ چنانچہ حدیث کی کتابوں میں اس پر پورا ایک چیپٹر ہے، اس بات پر کہ لڑکی کی اجازت لینا ضروری ہے، اور اللہ کے نبی نے فرمایا الایّم تستأمر، کہ جو کنواری لڑکی ہے اس کی بھی اجازت لی جائے گی، والبکر تستأذن، اور جو لڑکی شادی شدہ ہے، پہلے سے اس کو طلاق ہو گئی ہے یا اس کا شوہر فوت ہو گیا ہے، وہ پہلے نکاح ہو چکی ہے، اس کی بھی اجازت صراحتاً لی جائے گی، اور جو کنواری لڑکی ہے اذنھا سماعتھا، اس کی اجازت یہی ہے کہ وہ چپ ہو جائے۔ تو یہ عجیب مسئلہ ہے، ہم اس کو ایک فقہی ریڈل کے طور پہ پوچھتے ہیں کہ وہ کیا چیز ہے جس میں کوئی چپ ہو جائے پھر بھی اپروول ہے، کوئی رو دے پھر بھی اپروول ہے، پھر ہنس دے پھر بھی اپروول ہے، what kind of contract is that؟ کیونکہ شادی ایک کانٹریکٹ ہے، ویری سیریس کانٹریکٹ۔ تو اس کا جواب پھر اسٹوڈنٹس، اگر صحیح اسٹوڈنٹس یہ جواب دیتے ہیں کہ وہ شادی ہے۔ جی ہاں، کنواری لڑکی جس کی پہلے شادی نہیں ہوئی، اس سے اگر اجازت لی ولی نے، کسی بڑے نے، اور اس نے کہا، وہ چپ ہو گئی، پھر بھی اجازت ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ ہاں نہیں کرنا چاہ رہی اپنی حیا اور شرم کی وجہ سے، اور یہ شرم ہے جو لڑکیوں کا زیور ہے، اور اگر وہ رو دے تو اس کا مطلب ماں باپ سے جدائی پر ہو رہی ہے اور اگر وہ ہنس دے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ خوشی سے ہنس رہی ہے۔ تو تینوں صورتوں میں اس کی اجازت ہے۔ تو پھر لوگ پوچھتے ہیں کہ بھائی پھر وہ نہ کیسے کرے گی؟ تو نہ ایسے کرے گی کہ وہ صراحتاً بولے نہیں مجھے رشتہ منظور نہیں ہے، یا سر ہلائے، یا بولے آئی ڈونٹ لائک دس، اور اس کو بولنا چاہیے، اس کا حق ہے، اللہ نے رائٹ دیا اس کو۔ اور جس کا نکاح ہو چکا ہے اس کو پھر صراحتاً ہاں کرنی ہے منہ سے، کیونکہ اس کی اب حیا کا وہ لیول نہیں رہا جو غیر شادی شدہ لڑکی کا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے، یعنی اللہ تعالیٰ ہماری سائیکالوجی کو ہم سے زیادہ جانتے ہیں نا، ظاہر اللہ نے ہمیں بنایا، ہی نوز کہ ہماری سائیکالوجی کے، تو اللہ نے اس کو فرق کیا۔ اسی طرح ایسے واقعات بھی ہوئے، چنانچہ 2 واقعے میں کوٹ کرتا ہوں۔ ایک صحابی تھے، ان کا نام حزام نام تھا، ابو داؤد کی روایت ہے۔
تو انہوں نے اپنی بیٹی کی زبردستی شادی کر دی. تو شادی کے بعد ان کی بیٹی اللہ کے نبی کے پاس آئی, کہا کہ میری فلاں سے میرے باپ نے زبردستی شادی کی ہے اور مجھے وہ نہیں اچھا لگ رہا رشتہ. تو اللہ کے نبی نے اس کو بلایا, آپ نے کہا تم نے کیوں اس کی اجازت کے بغیر شادی کی؟ اس کی ناپسندیدگی میں آپ نے اس شادی کو انویلڈ قرار دیا, وہ ہوئی نہیں. اور آپ نے کہا اب تمہارا دل کیا؟ انہوں نے کہا میں ابو لبابہ سے شادی کرنا چاہتی ہوں. یعنی یہ لڑکی کے کہنے میں بھی کوئی حیا نہیں ہے. یہ میں ماں باپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اور میں عرض کر رہا ہوں پچھلے لیکچر میں بھی میں نے عرض کیا تھا کہ دیکھیں اگر لڑکی حیا سے بتا دیتی ہے, لڑکا بتا دیتا ہے کہ اماں میں وہاں شادی کرنا چاہتی ہوں, یہ شریف لڑکی ہے, یاد رکھیں شریف لڑکا ہے, یہ خود بتا رہے ہیں میں کوئی غلط کام نہیں کرنا چاہ رہا, غلط کام نہیں کرنا چاہ رہی, میں شادی کرنا چاہ رہی ہوں. تو ہم یہ نہ کہیں ہوئے 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 کیا زمانہ آ گیا, توبہ توبہ توبہ, لڑکیاں خود کہنے لگی. نہیں, وہ شادی کہہ رہی ہے, اس کا حق ہے. صحابیات کہتی تھیں. تو آج 21ویں صدی کی لڑکی جو کالج یونیورسٹی بھی جاتی ہے تو وہ صحابیہ کی طرح تو نہیں ہوگی, تو اس کا حق ہے یہ کہنے کا. تو آپ نے اس کی ابو لبابہ سے شادی کرائی. اسی طرح حضرت خنسا رضی اللہ تعالی عنہ کا رشتہ ان کے والد ایک جگہ کرا رہے تھے, تو انہوں نے کرا بھی دیا, بلکہ اللہ کے نبی نے فرمایا, خنسا ایک بڑی صحابیہ جن سے روایات بھی ہیں, تو آپ نے منع فرمایا. آپ نے کہا نہیں بھی, جہاں یہ کہتی ہے اس کی خواہش ہے, ٹھیک ہے تم ریکمینڈ کر دو, لیکن اگر اس کو ریکمنڈیشن اور لڑکے کا پورا صفات یہ میں کہ ہم تمہارا جابر کے ساتھ نکاح کر رہے ہیں, ہم تمہارا جو نا خاور کے ساتھ افتخار کے ساتھ نکاح کریں, افتخار بڑا اچھا آدمی, چلو نہیں, افتخار کون ہے, کیا کرتے ہو, اس کی تصویر دیکھنا چاہتی ہو تو پوری طرح دیکھ لو, اس کو پتہ ہو اس کا حق ہے, اس کی شادی ہے, آپ کی نہیں ہے, گڈا گڈی کا کھیل نہیں ہے, آپ سپورٹ کریں گے اس کو انشاءاللہ. تو لہٰذا آپ نے اس شادی کو انویلڈ قرار دے دیا. تو یہ تو بات ہو گئی کہ لڑکی کی اجازت کے بغیر اور ہمارے معاشروں میں جو اس کو اپنی خواہش کی بھینٹ چڑھا دیا جاتا ہے, اور ہمارے عجیب قسم کے واقعات آتے ہیں جو ہیومن رائٹس آرگنائزیشنز بتا رہی ہوتی ہیں, کیونکہ میری ڈگری ہیومن رائٹس کی بھی ہے, میرا ایک ایریا میرا جو ماسٹرز کی ڈگری ہیومن رائٹس میں ہے, تو یہ بہت زیادہ ہو رہا ہوتا ہے کہ بڑی لڑکی کی چھوٹے لڑکے سے شادی کرا دی, یا 18 سال کی لڑکی کی 40 سال کے لڑکے سے شادی کرا دی, اور اس کو چاہیے نہیں, بلکہ سندھ میں پہلے ہوتا تھا قرآن سے شادی کرا دی لڑکے کو تاکہ میراث اور مال بانٹ نہ جائے. یہ ساری جاہلیت کی باتیں ہیں, اس کو نہیں دیکھنا چاہیے, لڑکی کی اجازت ضروری ہے. البتہ لڑکی کو یہ سمجھنا چاہیے, that's a very important point for my sisters especially, کہ اس کے ماں باپ اگر اس کا بچپن سے بہت خیال کرتے ہیں اور اس کے ساتھ اچھے ہیں, اس کو خوبصورت پالا ہے, اس کا خیال کیا ہے, اس کو ہر چیز دی ہے, تو ان کو یہ خیال کرنا چاہیے کہ میرے ماں باپ اگر کوئی ریکمنڈیشن کر رہے ہیں تو اس ریکمنڈیشن کو سب سے ہائی رکھنا چاہیے, اور کوشش کرنا چاہیے کہ اپنے ماں باپ کی ریکمنڈیشن میں اگر کوئی بہت بڑا فلا نہیں ہے تو اس ریکمنڈیشن کو کرنا ہے. ریسرچ یہ ہے, جسٹ بیفور اے منتھ میں ریسرچ پڑھ رہا تھا, سبحان اللہ, اینڈ دس اے پی ایچ ڈی ریسرچ, کہ جو نکاح ارینجڈ میرج جو ہوئی ہیں, جو ماں باپ نے کرائی ہیں, دے آر مور سسٹینیبل, دیٹس اے ریسرچ پروون. اور جو رشتے ایسے ہوئے ہیں کہ لڑکا لڑکی نے خود بوائے فرینڈ گرل فرینڈ ہوئے, اس کے بعد نکاح ہو گیا, وہ زیادہ رشتے ٹوٹ جاتے ہیں. ٹھیک ہے, اب یہ ریسرچ مسلمانوں کی نہیں, غیر مسلموں کی ریسرچ ہے, دے آر میڈ. تو اللہ تعالیٰ نے کسی وجہ سے کہا ہے کہ ولی نکاح کرے, تو لڑکیوں اور لڑکوں کو ماں باپ کی ریکمنڈیشن کو بہت ہائی لینا چاہیے. دیٹس دا بیلنس, کہ ماں باپ کو سمجھایا تم لڑکی لڑکے کا خیال کرو, اور لڑکی لڑکے کو یہ سمجھایا کہ ماں باپ جو ریکمنڈیشن دے رہے ہیں, نیچرلی اکثر کیسز میں آپ کے ماں باپ وہ آپ کے ساتھ سب سے زیادہ خیر خواہ ہے, آپ خیر خواہ نہیں. سیکنڈلی ماں باپ کو تجربہ زیادہ ہے, آپ کو تجربہ نہیں ہے, آپ کو نہیں پتا کہ لڑکے میں کیا دیکھنا ہے, کیا چیز what could go wrong, ان کو پتہ ہے, انہوں نے ایک زندگی گزاری ہے. چنانچہ ایسے کتنے جگہ ہوئے کسی لڑکے نے آن لائن کسی لڑکی کو اپنے دھوکے میں ڈال کے اپنے ساتھ کیا, رشتہ کیا, اور اس کے بعد وہ بھاگ گیا ہے اس کے پیسے لے کے. ایک بڑی مشہور آئی تھی, اس پہ مووی بھی بنی تھی, کہ ایک لڑکی کو نیو یارک سے کسی لڑکے نے کہاں کسی ساؤتھ ایشیا کی کنٹری میں بیٹھ کر لیور کیا, اور اس کو بلایا, اس کے پیسے لیے, اور پھر وہ بیچاری روتی ہوئی چلی گئی. ایسے ہزاروں واقعات ہیں. تو بیویئر, اپنے ماں باپ اپنے بڑوں کی ریکمنڈیشن کو بہت سیریسلی لیں, کیونکہ ان کو زندگی کا تجربہ ہے جو آپ کو بالکل نہیں ہے. اچھا, اسی طرح کچھ نکاح ایسے ہیں جس کو شریعت نے اچھا نہیں سمجھا. نکاح کی کچھ ڈفرینٹ ٹائپس کو ہم دیکھ لیتے ہیں. ایک نکاح ہے جس کو عربی میں کہا جاتا ہے نکاح الشغار, اور اللہ کے نبی نے اس سے منع کیا. اس کو اردو میں ہم وٹا سٹا کہتے ہیں, اردو یا پنجابی میں whatever.
وٹا سٹا کیا ہوتا ہے؟ وٹا سٹا کی اصل صورت تو یہ تھی کہ ایک خاندان یہ کہے کہ ٹھیک ہے، میں اپنے ایک ماں باپ یہ کہیں کہ میں اپنے بیٹے کا نکاح آپ کی بیٹی سے کراتا ہوں، اور آپ اپنے خاندان کی کوئی ایک لڑکا ہمیں دیں، یعنی ہم آپ کی ایک لڑکی لیتے ہیں اور آپ ہماری ایک لڑکی لے لیں اور مہر کوئی نہیں ہوگا. یہ تو ٹپیکل صورت ہے، یہ تو بالکل ناجائز ہے. مہر رکھنا ہر ایک کا ضروری ہے، چاہے آپ ایک لڑکی اپنے خاندان سے دے رہے ہیں اور ایک لڑکی ان کے خاندان سے لے رہے ہیں. لیکن یہ دوسرا یہ ہے کہ وٹا سٹا کو میں نے بیلنس کرنا کہ ہم اپنی لڑکی اس وقت دیں گے جب آپ بھی اپنے خاندان کی ایک لڑکی لیں. یہ بھی غلط بات ہے بھائی، سرکمسٹانسز نہیں ہو رہے، کیوں آپ اس کو پابند کر رہے ہیں؟ دونوں کو آزاد رکھیں. لہٰذا یہ نہیں کرنا چاہیے کہ ہم اس وقت دیں گے. یہ ہمارے جو ٹپیکل گھرانے ہیں، ٹپیکل ولیج گھرانے بہت سارے کمیونٹیز کے، ان میں یہ ہوتا ہے. اور بعض لوگ UK یا USA آ جانے کے بعد بھی اسی طرح ٹپیکل مینٹالٹی میں رہتے ہیں. یہ غلط مینٹالٹی ہے، آپ کو آزاد رکھنا چاہیے، کھلا رکھنا چاہیے. بھائی ہمیں لڑکا اچھا لگ رہا ہے، ہم اپنی لڑکی کی شادی کرانا چاہتے ہیں، آپ دے رہے نہیں دے رہے، دیٹس اندر کیس. اس میں ہوتا کیا ہے میں آپ کو بتاؤں، اور یہ بہت سارے کیسز، کیونکہ میرا ایک اس سے بہت 17 سال کا ایک تعلق ہے، اور ایز اے امام، ایز اے مفتی، ایز اے کاؤنسلر، ایز اے لائر. تو وہ آتے کیا ہوتا کیا ہے کہ اگر اس گھرانے میں مسئلہ ہوگا تو ادھر بھی مسئلہ پڑے گا. یعنی اگر یہ لڑکا اپنی بیوی پہ ظلم کر رہا ہے تو اس لڑکی کا بھائی اس کی بہن پر ظلم کرے گا، وہ اس کو تنگ کرے گا، تو ایک گھر ٹوٹے گا تو دوسرے ٹوٹیں گے. اس لیے یاد رکھیے شریعت نے اگر کوئی چیز منع کی ہے تو ہماری مصلحت کے لیے کی ہے. اللہ سبحانہ و تعالی اور اللہ کا رسول ہماری مصلحتوں کو جتنا جانتے ہیں، ساری دنیا کے انٹلیکچوئلز مل کر ہماری مصلحتوں کو نہیں سمجھ سکتے. اس مشین کو اللہ نے پیدا کیا ہے اور اللہ مصلحت کو جانتے ہیں، اور اللہ جتنا ہم سے پیار کرتا ہے کوئی اور پیار نہیں کرتا. لہٰذا اللہ جو بات کہہ رہے ہیں اس کو مان لینا چاہیے. اچھا، ایک نکاح تو وٹا سٹا کی بات ہے کہ وٹا سٹا ہم نے نہیں کرنا اور کہیں ہوا اس کو منع کرنا ہے. اچھا، ایک نکاح ایک بڑا نیا فینومینا ہے فار دا لاسٹ 50-70 ایئرز، جس گلوبلائزیشن کے بعد ہوا ہے. جب ہمارے لڑکے لڑکیاں دوسری کنٹریز میں جا کر یونیورسٹیز میں پڑھنا شروع ہوئے یا جاب کے لیے جانا شروع ہوئے، تو ایک قسم آئی ہے نکاح مسیار، جو عربوں میں پہلے. نکاح مسیار کیا ہوتا ہے کہ فرض کریں دو لڑکا لڑکی کسی فرض کریں جرمنی میں جا کے جاب کر رہے ہیں. اب ان کو پتہ ہے ہم نے 2 سال جاب کرنا ہے، اور اب اگر وہ شادی نہیں کرتے تو ظاہر ہے ایک ماحول ہے، ان کو اپنی حیا کا خطرہ ہے کہ ہم کسی غلط کام میں بے حیائی میں نہ پڑ جائیں. تو وہ کہتے ہیں کہ ہم نکاح کر لیتے ہیں، اور جب ہم اپنے ملک واپس جا رہے ہوں گے تو ہم یہ نکاح ختم کر کے چلے جائیں گے. ایک بات. نمبر 2 یہ کہ ہم اپنے حق معاف کر دیتے ہیں، کہ یعنی شوہر کا حق ہے، شوہر پر رسپانسبلٹی ہے کہ وہ بیوی کو چھت دے گا، خرچہ دے گا، نفقہ دے گا، سکنا دے گا. تو شوہر اپنا رائٹ، اپنی رسپانسبلٹی چھوڑ دیتا ہے، یا بیوی اپنا رائٹ چھوڑ دیتی ہے کہ بس ہم ساتھ رہیں گے اور اپنا کام کریں گے. یا 2 اسٹوڈنٹس پڑھ رہے ہیں تو وہ اس طرح رہتے ہیں، اور وہ تو اس کا کیا حکم ہے؟ دیکھیں، آئیڈیلی یہ کوئی اچھی چیز ہے نہیں، کیونکہ نکاح اس لیے بنا ہے کہ شوہر بیوی کے اوپر چھت ہو، شوہر بیوی کو پرووائڈ کرے. بیوی بے شک کماتی ہو، اس کو منع نہیں ہے، لیکن بیوی پر کمانا ضروری نہیں ہے. اس کی کوئی رسپانسبلٹی نہیں ہے کہ وہ گھر کو چلائے. ٹھیک ہے، اگر وہ کرتی ہے اپنے لیے، اپنے شوہر کو سپورٹ کرنے کے لیے، اس میں غلط بات بھی نہیں. حضرت خدیجہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سپورٹ کیا کرتی تھیں. بٹ دس از ناٹ obligatory آن ہر. ٹھیک ہے، لازم نہیں ہے. اس پر دنیا کے اسکالرز کی مختلف رائے. ہمارے پاکستان ہندوستان میں تو یہ ڈسکشن کم ہے. عرب اسکالرز میں، یہ ورلڈ لیول پر اس پہ اسکالر جو ڈفرینٹ فقہ کی فورمز ہیں، مجمع فقہ الاسلامی، المجلس العربی یا یورپین کاؤنسل آف فتویٰ، ان میں ڈسکشنز ہیں. خلاصہ یہ ہے کہ نکاح مسیار کی اجازت ہے، لیکن آپ اس کو ٹیمپریری نہ کہیں. یعنی جب شادی، اگر کوئی اسٹوڈنٹس 2 شادی کرنا چاہتے ہیں اپنی اسٹوڈنٹ لائف میں، وہ شادی کر لیں. وہ یہ نہ کہیں کہ ہم ٹیمپریری شادی کریں، وہ یہ کہیں پرماننٹ کریں انشاءاللہ، اور انشاءاللہ اس شادی کو ہم کنٹینیو کریں گے. اگرچہ دل میں یہ بات ہو بھی کہ جب میری ایجوکیشن ختم ہو جائے گی تو میں طلاق دے دوں گا، اس کو ظاہر نہ کریں، اور اللہ سے مانگیں کہ اللہ اس کو پرماننٹ کرے. کیونکہ شادی گڈا گڈی کا کھیل نہیں ہے، یہ ساری زندگی کا بانڈ ہے، ساری زندگی کا کانٹریکٹ ہے. اور شادی اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے دوام کے لیے، ہمیشہ کے لیے، پرماننسی کے لیے. تو آپ نکاح مسیار کو اس طرح کریں کہ آپ اس کو کہیں پرماننٹ شادی کریں گے. پھر اگر لڑکا اتنا کما نہیں سکتا تو وہ کچھ نہ کچھ لڑکی معاف کر دے کہ ٹھیک ہے میں معاف کرتی ہوں آپ کو، آپ کے لیے ضروری نہیں آپ مجھے
خرچہ دیں یا آپ مجھے گھر دیں یا تھوڑا دے دیں پورا نہ دیں تو دیٹس اوکے، تو وہ جائز ہے، یہ ہو سکتا ہے۔ خاص طور پہ جب لڑکا لڑکی کو یہ خطرہ ہو کہ ماحول اتنا چیلنجنگ ہے، اس میں بے حیائی بہت ہے، تو وہ دونوں یہ کام کر سکتے ہیں، تو لہٰذا نکاح مسیار اس طرح جائز ہے۔ اس طرح ایک اور چیز ہے بیوگان سے نکاح۔ ہمارے معاشرے میں یہ ٹیبو ہو گیا کہ بیوہ سے نکاح نہیں کر سکتے، تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ دیکھیں، اصل آئیڈیل تو یہ ہے کہ نکاح کیا جائے لڑکا اور لڑکی جن کی پہلے شادی نہیں ہوئی۔ چنانچہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نکاح کیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، تو آپ نے فرمایا کہ تم نے نکاح کیسا کیا؟ تو حضرت جابر نے کہا کہ میں نے ایک شادی شدہ لڑکی سے نکاح کیا۔ تو آپ نے فرمایا ہلا بکرن تلاعبہ و تلاعبک، کہ تم نے کسی کواری لڑکی سے کیوں شادی نہ کیا کہ تم ایک دوسرے کے ساتھ اچھی دل لگی کرتے؟ ظاہر کواری لڑکی کے دل میں پچھلے شوہر کی محبت نہیں ہوتی تو بانڈ اور اسٹرانگ ہوتا ہے، یہ دیٹس اے فلاسفی، اور اللہ کے نبی اس کو زیادہ اچھا سمجھتے ہیں، سائیکالوجی کو، ہیومن سائیکالوجی کو۔ تو حضرت جابر نے کہا یا رسول اللہ، اصل میں میری پچھلی بیوی سے بچے ہیں اور کواری لڑکی جو ہے نہیں، وہ بچوں کا خیال رکھنا نہیں آتا، تو لہٰذا یہ میں نے اس لیے تجربہ کار پرانی شادی شدہ جس کو طلاق ہو گئی تھی یا بیوہ ہو گئی تھی اس سے شادی کی ہے تاکہ وہ بچوں کا خیال کرے۔ تو یہ تو ایک بات ہوگی۔ تو اللہ کے نبی نے کہا کہ شادی آئیڈیلی کوارے سے کرنی چاہیے، لیکن بیوگان سے نکاح کی اللہ کے نبی نے بہت زیادہ ترغیب دی، اور یہ ترغیب زبانی سے زیادہ عملی ہے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 11 شادیوں میں صرف ایک شادی کواری لڑکی سے، اور وہ کون ہے؟ سیدہ اماں عائشہ رضی اللہ عنہا۔ باقی 10 کی 10 بیویاں آپ کی ساری بیوہ ہیں یا مطلقہ ہیں۔ تو عملاً آپ نے بتایا کہ بیوگان سے نکاح کو ٹیبو سمجھنا حرام ہے، چونکہ پچھلے جاہلی معاشرے میں اس کو ٹیبو سمجھا جاتا تھا۔ ہندوؤں کے معاشرے میں لڑکی کو پہلے چتی کر دیا جاتا تھا، دفن کر دیا جاتا تھا، جلا دیا جاتا تھا۔ آج بھی ایسے واقعات کہیں نہ کہیں انڈیا کے ویلیجز میں آ جاتے ہیں جو ایک ظاہر انسانیت پر ظلم ہے، یا کم سے کم وہ دوسری شادی نہیں کرتی، ساری زندگی بیچاری پابندی رہتی ہے، بانڈ میں رہتی ہے سفید کپڑے پہن کے، یا خاندان والے اس کو اپنی ملکیت سمجھتے ہیں۔ اللہ نے اس سے بھی منع فرمایا کہ یا لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرہا، تم وہ لڑکے والے اگر وہ بیوی لڑکا فوت ہو گیا یا تو وہ لڑکی اب تمہاری ملکیت نہیں، وہ آزاد ہے، اس کی جہاں مرضی کیا کرے۔ تو بیوگان سے نکاح کو ہمیں پروموٹ کرنا چاہیے معاشرے میں، یہ بہت ضروری ہے۔ البتہ اس میں ایک بات اور ہے، اکثر بیوگان سے نکاح اس وقت ہوگا جب ایک سے زیادہ شادیاں ہوں گی۔ ناؤ دس اے بگ ایشو، پولی گیمی اور پولی جینی، ایک سے زیادہ شادیاں کرنے کا کیا حکم ہے؟ دیکھیں، آپ کو اچھا لگے نہ لگے، ایک بات یاد رکھیں، ایک بات کو عملاً آپ نہ کریں، بالکل نہ کریں ساری زندگی، شریعت کا کوئی جائز حکم یا مستحب حکم، لیکن اگر آپ شریعت کے کسی جائز حکم کو برا سمجھیں گے یہ بہت بری بات ہے۔ چنانچہ اللہ نے قرآن میں، حدیث میں بھی نہیں ہے، کسی مولوی ملا کی تفسیر بھی نہیں، قرآن میں اللہ تعالیٰ نے 4 شادیوں کو جائز کہا ہے۔ ان خفتم اللہ تقسطوا فی الیتامى فانکحوا ما طاب لکم من النساء مثنى وثلاث ورباع، آیت نمبر 4-5 سورہ نساء، دیکھ لیجئے جا کر کہ اگر تم اس میں تم عدل نہیں کر سکتے تو 2، 3، 4 جتنی بھی تم آزاد عورتوں سے نکاح کر سکتے ہو کرو۔ اور صحابہ کے اکثر صحابہ کے ایک سے زیادہ نکاح تھے، یہ جائز ہے۔ عملاً بھی اور فقہا پوری امت کا اس پر اتفاق اجماع ہے کہ 2 سے 3 سے 4 نکاح جائز ہیں، نہ حرام ہے اور نہ مکروہ ہے نہ مستحب ہے۔ میں نہیں کہہ رہا کہ یہ بہت ضروری ہے، لیکن ڈیپینڈز آن سرکمسٹانسز۔ اگر معاشرے میں بیوہ عورتیں، بغیر نکاح کی عورتیں زیادہ ہوں جیسے آج کل ہیں ایک بہت بڑی تعداد، تو پھر یہ ریکمینڈڈ بھی ہوگا، کرنا چاہیے۔ یا ایک آدمی اگر سیٹسفائی نہیں ہو پا رہا ایک بیوی سے، اور یہ اللہ تعالیٰ نے مرد کی سائیکالوجی کو دیکھ کر یہ اس لیے مرد کو کہا ہے، عورت کو نہیں کہا کہ وہ اس کی کبھی کبھی ہی از اٹ ناٹ سیٹسفائیڈ وتھ ون، تو 2، 3، 4 کرے تاکہ بے حیائی میں نہ لگے۔ لہٰذا 4 شادیاں کرنا جائز ہے، اس کو ناجائز بالکل نہ سمجھیں، اور اگر کسی کی ریکوائرمنٹ ہو اس کو کرنا چاہیے، اور اگر معاشرے میں کوئی کر لے پلیز سپورٹ ہم، اس کو برا نہ سمجھے، ٹیبو نہ بنائے، ایسا نہ بنائے کہ اس نے کوئی غلط کام کر دیا، اس بیچارے نے ایک سنت کا کام کیا۔ اس کے اوپر بعض ماڈرنسٹ نے کوئی شبہات بھی پیدا کی، نہیں قرآن کا حکم ہی، بٹ دیٹس رانگ، پوری امت کا اجماع ہے یہ جائز ہے۔ ہاں ایک اور بات ہے، بہت سے لوگ 2 شادیاں 3 شادیاں کرتے ہیں لیکن وہ عدل نہیں کرتے، دیٹس رانگ۔ اللہ نے اس کو بھی منع فرمایا کہ پہلی بیوی کو کل معلقہ کر دو، دیٹس رانگ۔ تو آپ
دو شادیاں کر کے خدا را 2 شادیوں کو بدنام نہ کریں. 2 شادیاں کرنا ہے تو یہ فرض ہے کہ پہلی بیوی کے ساتھ اگر آپ 3 راتیں گزاریں تو دوسری بیوی کے ساتھ 3 راتیں گزاریں. یو ہیو ٹو ڈو دس، مینڈیٹری، واجب ہے. پہلی بیوی کے لیے جتنا تحفہ لا رہے ہیں دوسری بیوی کے لیے اتنا تحفہ لیں. اگر آپ عدل کر سکتے ہیں تو یہ عدل کریں اور دوسری شادی بھی کریں. تو یہ آج ہم نے ایک موضوع کور کر لیا اللہ کے فضل سے کہ بیوی کیسی ہونی چاہیے، شوہر کیسا ہونا چاہیے، کون سے نکاح جائز ہیں، کون سے نکاح ناجائز ہیں، کس قسم کا نکاح کرنا چاہیے، کس قسم کا نکاح صحیح نہیں ہے، ایک سے زیادہ نکاحوں کا کیا حکم ہے. بیوگان سے نکاح بہت بڑا ثواب اور بڑی سنت ہے، اس پر ہمیں کوشش کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے گھرانے کو مثالی بنانے کی توفیق عطا فرمائے. اسٹے ٹیون، اگلے دفعہ سے ہم نکاح کی تقریبات میں اور نکاح کی سیلیبریشن کیسے ہونی چاہیے اس پہ بات کریں گے. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.